انڈیا جو ہے نا اس کے اندر ویسے تو 80 کروڑ غریب لوگ ہیں اور اس کے اندر 45 کروڑ اتنے غریب ہیں کہ پاکستان کے غریب جو ہے نا وہ اس کو دیکھ کے شرما جائیں. مطلب پاکستان کے غریب ان کو بڑا امیر لگے گا. اتنے غریب لوگ ہیں انڈیا میں 45 کروڑ میں. یا پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ سیکیورٹی خود ہی جائیں گے تو کسی سے کہہ دیں تو ان کو مل جائے, لیکن ریاست نہیں انوائٹ کرتی کبھی. کوئی ہے کسی کے اندر دلیری یہی کہہ سکے, کیونکہ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ دنیا میں کوئی بھی ریاست ایسی نہیں ہے جو مذہبی ہو اور وہ ترقی کر جائے یا خوشحال ہو. تو اگر اس ملک کے اندر ترقی نہیں چاہتے آپ عام لوگوں کی, امیروں کی تو بڑی ترقی ہے. یہ جو رولنگ کلاس ہے نا اس سے زیادہ ہپوکریٹ کلاس کوئی نہیں ہے ہماری. منافق ہے, جھوٹے ہیں اور یہ کنفیوز کرتے ہیں لوگوں کو, اور ان کا اپنی ذات کچھ اور ہوتی ہے, ان کی اپنی زندگی کچھ اور ہوتی ہے, اور لوگوں کو وہ لاز ایون ان میں سے ایسے بھی ہیں ایک دو جو عمران کے ساتھ جعلی مدینہ کی ریاست بنا رہے تھے, وہ بھی شراب پیتے ہیں. جو بندہ سٹیج پہ کھڑے ہو کے گانا نہیں گانا چاہتا کہ میری سیاسی امپورٹنس نہ کم ہو جائے, تو وہ اس طرح کی چیزیں کیسے کر سکتا ہے؟ تو ایسا معاشرہ جو کنفیوز اور منافق معاشرہ ہے جو خود سارا کچھ کرتا ہے. ہماری زندگی کی پہلی جو فلم ہے وہ ہماری فلم تھی, میں ایک دن لوٹ کر آؤں گا, لیکن وہ فلم کوئی بہت زیادہ اچھی نہیں گئی, بس ٹھیک گئی. اس میں انڈیا پاکستان دونوں کے لوگ تھے. انڈیا سے دو ایکٹریسز تھیں, یہاں سے ہمایوں سعید تھے, اور میوزک میرا تھا. انڈیا میں شوٹ ہوئی تھی وہ, اور تقریباً ساری انڈیا میں شوٹ ہوئی تھی. تو اس فلم کا جو ہے نا جب میں دے رہا تھا نا میوزک, تو مجھے آشا بھوسلے صاحبہ, الکا یاگنک, سنیدھی چوہان, کرشنا وہ ایک سنگر تھا, اور ایک اور کوئی بندہ تھا مجھے نام بھول گیا ہے, تو ان سب سے گانا گوانا تھا. تو جب میں ان سے گانا گوانے جاتا تھا نا تو اس کا نام تھا, اسٹوڈیو کا نام تھا ایمپائر اسٹوڈیو. وہاں پہ مہیش صاحب اپنی فلم کے لیے آئے ہوتے تھے. تو جاوید فاضل صاحب نے کہا, وہ جاوید فاضل اس کے ڈائریکٹر تھے فلم کے, انہوں نے مہیش صاحب کو کہا کہ یہ میرے ساتھ جو آئے ہوئے نا یہ بہت بڑے اسٹار ہیں, پاکستان کے سنگر ہیں, تو انہیں میوزک دے رہے ہیں. تو مہیش صاحب کو میوزک کا شوق تھا. جب میں نیچے آیا اپنے ہوٹل کمرے سے تو مجھے کہتے ہیں کہ وہ مہیش صاحب کے ساتھ ملاقات کرانی ہے. میں نے کہا جی بیٹھے, تو میں بیٹھ گیا. تو مہیش صاحب کہتے ہیں کہ یار کچھ آپ سنائیے اپنا, ان کا ایک خاص لہجہ. اس سے پہلے بھی آپ کی ملاقات ہو چکی تھی؟ نہیں, وہ میری پہلی ملاقات. اس کے بعد پھر لاہور میں تو علیحدہ ہوتی تھی. تو وہ میں نے ان کو کہا کہ میں کیا ان کو سناؤں, کیونکہ میں تو پنجابی گانا تو کیسے سناؤں گا. تو میرا ایک گانا بہت بڑا ہٹ تھا, بن تیرے گیا جینا, اردو میں. تو میں نے وہ سنا دیا ان کو ایسی ٹیبل بجا کے. میں نے گانا ختم کیا, مجھے کہتے ہیں یار یہ مجھے چاہیے. تو یہاں سے سٹارٹ ہوا. پھر اگلے دن آگے مکیش بھٹ اپنے بھائی کو لے کے ایمپائر اسٹوڈیو, اسی دن آشا بھوسلے صاحبہ کا ووکل ریکارڈ میں کر رہا تھا. اچھا, تو مطلب ان کا تھوڑی دیر کے بعد کرنا تھا. ہاں میرا خیال ہے کہ انہی کا تھا. اب مجھے شاید میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے اپنی پرانی 2006 کی بات ہے, 2006 کی ہے. آشا بھوسلے کے ساتھ باپ کے کتنے ڈیوٹ تھے اس کے؟ تین چار. ایک ڈیوٹ تھا نا سنیدھی چوہان کے ساتھ, ایک تھا الکا یاگنک کے ساتھ, اور ایک تھا آشا بھوسلے صاحبہ کے ساتھ. تو بہرحال وہ کیسا تھا, وہ موومنٹ کیسی تھی جب آشا بھوسلے ظاہر ہے؟ میں آپ کو ایک بات مزے کی بات بتاؤں. اچھا میں تو ایسے ہر ایک کی عزت ہی کرتا ہوں, جی, ہر انسان کی عزت کرتا ہوں, لیکن چونکہ کچھ لوگوں نے اپنی اچیو کیا ہوتا ہے تو آپ ان کو نا تھوڑا سا زیادہ وہ دیتے ہیں کہ یار یہ ڈیزرو کرتے ہیں. تو ان کو میں تھوڑا سا زیادہ وہ کیا کہ بڑی خوشی ہوئی اور اس طرح. لیکن آپ کو پتا میری نیچر ایسی نہیں ہے کہ میں بہت زیادہ کسی کے ساتھ وہ اس طرح ہو. تو میں نے ان کے ساتھ بڑا اچھا رسپیکٹ والا میرا جو وہ تھا وہ کیا. لیکن انہوں نے مجھے ایک دو باتیں ایسی بتائی کہ میں بڑا حیران ہوا. میں نے ان سے کہا کہ آپ کبھی پاکستان آئیں تو وہاں پہ لوگ آپ کو سننا چاہیں گے. انہوں نے کہا جاوید صاحب, وہ مجھے جاوید کہتی تھی, آپ کا نام. ان کو جواد کہنا نہیں آتا تھا. اچھا, انہوں نے کبھی جواد سے سنا ہی نہیں تھا. ادھر جاوید ہوتے ہیں لیکن جیسے جاوید اختر ہے اس طرح کے, تو جواد نہیں ادھر رکھتے لوگ نام زیادہ تر انڈیا میں. چلو نام کی مشہوری تو ہوئی نا, کسی بہانے تو ہوئی نا. تو انہوں نے کہا جاوید صاحب آپ کو پتہ نہیں ہے یہاں پہ جو ہماری ریاست ہے نا انڈیا کی, اگر میں نے پاکستان جانا ہے نا تو اس کی مرضی ہوگی تو میں جاؤں گی. میں نے کہا مطلب کہتی ہیں مجھے وہ سمجھتے ہیں کہ میں ایک ایسٹ ہوں انڈیا کا. ہاں, تو وہ مجھے ایسے نہیں جانے دے سکتے, ان کی مرضی ہوگی اور ان کی اجازت سے ریاست پاکستان ان سے کہے گی کہ آشا بھوسلے کو ہم بلانا چاہتے ہیں, سیکیورٹی ملے گی, سب کچھ ہوگا,
اس کے بعد میں جا سکتی ہوں، میں بھی اور دیدی بھی، مطلب لتا منگیشکر۔ میں بڑا حیران ہوا، اور اسی لیے دیکھیں آپ ذہن میں رکھیں، یہ ہمیں نہیں بتایا جاتا، مجھے پتا ہے اس بات کا کیونکہ میں نے فرام دا ہارسز ماؤتھ سنا ہے نا۔ جی جی، امیتابھ بچن کیوں نہیں آتے یہاں؟ کیونکہ سیکورٹی ریزن ہے۔ شاہ رخ خان کیوں نہیں آتے؟ سیکورٹی ریزن ہے۔ دیکھیں انڈیا کے اندر سوائے عامر خان کے جی جی، ان تمام لوگوں میں سے کبھی کوئی نہیں آیا، حالانکہ اتنی ان کی فلمیں دیکھی جاتی، سلمان خان بھی نہیں آیا، بہت سے لوگ نہیں آئے، تو وہ ان کو نہیں ملتی۔ عامر خان نے مجھے لگتا ہے کہ کوئی زیادہ ضد کی ہے، وہ عامر خان تھوڑا سا ہے نا، وہ اس طرح کا ہے بھی، وہ بھی اسی طرح جیسے آپ سوچتے ہیں، میں کہ شاید وہ بھی اسی وہ طرح باغی سوچتا، ٹائپ ہے، وہ نہیں، وہ باغی ٹائپ ہے، اس نے وہ پھر پابندیوں کو نہیں برداشت کرتا، آپ نے جو دماغ یا سوچ میں اور آئے۔ میرا خیال ہے عمران خان نے بھی ان کو گارنٹی کو دی ہوگی انڈین گورنمنٹ کو اچھا زمانے یہ بھی، میں، جی بالکل، کیونکہ انڈیا میں بہت عمران خان کے واقف تھے، تو عمران خان نے اپنے ہاسپٹل کے لیے بلایا تھا اس کو، جی بالکل نا، وہ کیا ویسے وہ کور کبھی نہیں کیا، جی آیا، کور کیا۔ ریاست کے اس پہ نہیں آیا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ جب تک مجھے ریاست انوائٹ نہیں نہ کرے گی پاکستان کی تو میں نہیں جا سکتی، تو یہ میرے لیے نہایت ایک مزیدار بات تھی۔ اچھا اداکاری کے حوالے سے چلو کر لیں، پہلے کریں بات آپ۔ سر جب ہمارے یہاں سے ایکٹرس جاتے ہیں انڈیا میں تو کیا ان کو سیکیورٹی تھریٹس نہیں ہوتے؟ نہیں دیکھیں، اب آپ کو نا میں ایک عجیب بات بتاتا ہوں، انڈیا جو ہے نا اس کے اندر ویسے تو 80 کروڑ غریب لوگ ہیں، اور اس کے اندر 45 کروڑ اتنے غریب ہیں کہ پاکستان کے غریب جو ہے نا وہ اس کو دیکھ کے شرما جائیں، مطلب پاکستان کے غریب ان کو بڑا امیر لگے گا، اتنے غریب لوگ ہیں انڈیا میں، 45 کروڑ جو ہیں، اور 80 کروڑ ٹوٹل جو ہے وہ غریب ہی کہیں گے ہم ان کو، 80 کروڑ، مطلب میں ایسے کہہ لوں کہ ریفریز کر دوں کہ 80 کروڑ غریب لوگ ہیں اور 45 کروڑ انتہائی غریب لوگ ہیں، تو اس ملک کے اندر یہ تو مسئلہ ہے جی، لیکن وہ انڈیا جو ہے وہ ایک اکانومی کے اندر ایک بڑی معیشت ہے، بالکل بالکل ایسا ہے، دنیا میں میرے خیال میں 6 7 یا 8 نمبر پہ ہوگی، مجھے ایگزیکٹلی اب نہیں پتا، لیکن اتنے بڑی معیشت ہے اس کے اندر، اور پاکستان کے اندر بہت زیادہ فرق ہے۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، جس زمانے میں یہ سارے کر رہا تھا کام، تو میرا خیال 2004-5 کی بات ہوگی یا 2005-6 کی بات ہوگی، تو پاکستان کی جو ٹوٹل ٹیلی ویژن کی انڈسٹری تھی نا، یہ سارے چینل میں نے لاگے ہوئے تھے، 2002 میں جیو آیا تھا، پھر اے آر وائی سے پہلے آیا تھا، تو یہ سب آہستہ آہستہ آنے شروع ہو گئے تھے، تو بڑے چینل سارے تقریباً بن گئے ہوئے تھے 2006-7 میں۔ اس زمانے میں پاکستان کی پوری ٹیلی ویژن کی جو ایڈورٹائزنگ ویلیو تھی پتہ وہ کتنی تھی؟ 500 کروڑ، ٹھیک ہے، 500 کروڑ۔ آپ کو پتہ ہے انڈیا کی کتنی تھی اس ٹائم پہ؟ 26,000 کروڑ۔ 26,000۔ تو پاکستان کے جو آرٹسٹ ہیں نا یا پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ سیکیورٹی خود ہی جائیں گے تو کسی سے کہہ دیں تو ان کو مل جائے، لیکن ریاست نہیں انوائٹ کرتی کبھی بھی، کبھی بھی انڈیا کی ریاست نے نہیں انوائٹ کیا کہ آپ ہمارے پاس آئیں، سوائے اس کے کہ کوئی حکمرانوں کے ساتھ کچھ جائے۔ جواد بھائی ایکٹنگ کے حوالے سے بات کروں گا، ماشاءاللہ گل لک بھی ہیں، اور آپ نے ان میدانوں میں آپ کو آفر بھی ہوئی تھی، وہ آپ خود بتائیں گے کہ میں بتا دوں کہاں سے آپ کو آفر ہوئی؟ وہ ان لوگوں کا نام لیتے ہیں پھر وہ کہتا ہوں جو میں نے ان کو انکار کر دیا تھا، نہیں وہ آفرز جو ہے نا مجھے ڈرامے سے بھی ہوئی تھی، پی ٹی وی میں، اور پھر بعد میں فلم کے اندر بھی ہوئی، لیکن ایشو یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ایکٹنگ جو ہے نا بڑا مشکل کام ہے ایک تو، ہاں جی، اور ایکٹنگ میں بہت زیادہ جو ہے نا کمپرومائزز بہت ہیں، اور اگر کوئی ایکٹر پکا ہو نا اندر سے، ہاں جی، ہاں جی، اس کو کرنے بھی چاہیے۔ اب میرا ایشو یہ تھا کہ میں کچھ چیزیں بول سکتا تھا، کچھ نہیں بول سکتا تھا، مجھے چلے میں بتا دیتا ہوں، مجھے زیبا بختیار صاحبہ نے کہا کہ آپ میری ایک فلم کے میں بنا رہی ہوں، تو مطلب ان کے ساتھ وہ ہیروئن ہے تو آپ ہیرو آ جائیں۔ بالکل اس زمانے میں پہلا البم کر چکا ہوا تھا، نہیں پہلا البم میرا میں بنا رہا تھا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ وہ کر لیں میرے ساتھ فلم، اس کا نام تھا بابو فلم کا، جی جی، تو میں نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا اس میں ہوتا کیا، تو میں نے وہ فلم کہا ٹھیک ہے میں کر لیتا ہوں۔ میں نے کہا یار کوئی بھی چیز شہرت کے لیے اس کو چاہیے نا، میوزک دینا ہے میوزک دلوا لو، جو بھی کرنا ہے اپنے ٹرمز پہ میں کروں گا، لیکن جو بھی میں ہاتھ ڈال سکتا ہوں میں کر دوں گا۔ تو میں نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے، انہوں نے مجھے کہا کہ یہ اسکرپٹ ہے آپ پڑھ لیں، میں نے اسکرپٹ پڑھا، اس کے اندر نا
پتہ نہیں کتنی چیزیں تھیں. میں نے کہا جی میں یہ بھی نہیں کروں گا, میں یہ بھی نہیں کروں گا, میں یہ بھی نہیں کروں گا. اچھا 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 انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, پتہ نہیں ان کا خیال تھا کہ کوئی فرق نہیں پڑتا, میں نے انہیں کے ساتھ کام کرنا ہے, انہوں نے سوچ لیا ہوا تھا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم یہ نکال دیتے ہیں سارے. میں نے کہا تو اچھا ہے. تو مطلب مثال کے طور پہ اس میں ایک سین تھا, مجھے یاد ہے کہ اس میں ایک چھلانگ مارنی تھی سوئمنگ پول میں. وہ نہیں ہوتا مجھے پھٹا ہوتا ہے, اس سے چھلانگ مارنی تھی. اچھا تو انہوں نے کہا آپ نے اس میں پہننا ہے وہ جو صرف نکر ہوتا ہے. میں نے کہا میں نے تو نہیں کہا. تو اس لیے نہیں کہ کوئی پہنے گا تو بری بات ہے. میں تو بڑا میں سمجھتا ہوں کہ لوگ گائیں, ڈانس کریں, ناچیں, خوشی منائیں, فلمیں بنائیں, ڈرامے بنائیں, لیکن میری نیچر میں بتا نہیں. تو کہیں آپ مولویوں سے تو نہیں ڈر گئے تھے؟ نہیں, میں شائع آدمی ہوں. میں اپنا یہ ہوتا ہے نا nature جیسے ہوتا آپ کا کہ وہ تو ہاتھ کھڑے ہو تو ہو سکتا ہے کہ اسی وجہ سے نہیں بالکل نہیں. میں ڈرنے والا آدمی آپ کو لگتا ہوں. میں مطلب ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہوتا جو بڑے بڑے سرمایہ دار جگیردار مافیاز ہیں. تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے. ویسے بھی مولوی جو ہے وہ بھی میرے ہم وطن ہیں. نہیں سوری وہ میں الفاظ واپس میرا کہنے کا کرتا مطلب کہ کوئی خوف ہوگا نا کہ نہیں یار کہیں یہ بھی اسکینڈل نہ بن جائے کہیں پہ. کوئی خوف نہیں ہے. ویسے بھی میں پھر بتاؤں کہ مولوی جو میرے ہم وطن ہیں, میں ان سے اتفاق نہیں کرتا بہت ساری باتوں میں. اور میں یہ بھی نہیں سمجھتا کہ یہ مذہبی ریاست ہونی چاہیے. میں صاحب آپ کو کہہ رہا ہوں کوئی ہے کسی کے اندر دلیری یہی کہہ سکے, کیونکہ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ دنیا میں کوئی بھی ریاست ایسی نہیں ہے جو مذہبی ہو اور وہ ترقی کر جائے یا خوشحال ہو. جی جی مثال کے طور مذہبی کا مطلب کہ ریاست مذہبی ہو. آپ امریکہ کینیڈا کو دیکھیں, دونوں سیکولر ہیں, ٹھیک ہے, کیپٹلسٹ ہیں. آپ یورپ میں جائیں تو جرمنی, اٹلی, فرانس, انگلینڈ, بہت سارے اور ہیں, سارے سیکولر ہیں. اس کے بعد آپ آئیں چین میں, چین سوشلسٹ ہے لیکن سیکولر ہے. بالکل. جاپان کیپٹلسٹ ہے لیکن سیکولر ہے. ٹرکی جو ہے وہ مکسڈ مطلب مسلمان بھی ہیں اس میں, اور بھی لوگ رہتے ہیں کہ مسلمانوں کی بڑی تعداد ہے اس کے اندر. ایک لڑکی حجاب میں جاری ہوتی ہے, ایک لڑکی اس کے ساتھ اسکرٹ میں جاری ہوتی ہے. ٹرکی سیکولر ہے, یہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے, وہ سیکولر ملک ہے. اسی طرح باقی رہ گیا رشیا بھی سیکولر ہے. تھوڑا بہت ہم کہتے ہیں کہ ملیشیا کی بہتر ہے معیشت مسلمان ملکوں میں, وہ بھی کافی حد تک سیکولر ہے. اب آپ مجھے بتائیں یہ سارے ملک جو ہیں ان کے علاوہ کوئی ترقی یافتہ ہے ہی نہیں جن کے میں نے نام نہیں, بالکل ایسے ہی سارے سیکولر ہیں. اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ ماڈرن کیپٹلزم میں بھی ذہن رکھیں, یہ بڑی امپورٹنٹ, یہ ضرور چلانا ہے آپ نے. ہاں جی, ماڈرن کیپٹلزم میں بھی اور سوشلزم میں بھی گنجائش ہی نہیں ہے کہ کوئی ریاست سیکولر نہ ہو اور وہ ترقی کر جائے. پاسبل ہی نہیں ہے. یہ رائٹنگ آن دا وال ہے, اٹ ہیز بین ریٹن آن دا وال, یو آر ناٹ جسٹ ریڈنگ اٹ. آپ کا مسئلہ ہے. بالکل ایسے ہی. تو اس لیے میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس طرح ہے, لیکن یہ ہمارا اختلاف ہے نا, یہ ہمارا ان سے سیاسی اختلاف ہے. تو اگر اس ملک کے اندر ترقی نہیں چاہتے آپ عام لوگوں کی, امیروں کی تو بڑی ترقی ہے, اور ان کے گھروں میں کوئی مذہب کوئی نہیں ہوتا, سب ڈرامے بازی ہے یا جو کرتے پھرتے ہیں آپ کو سب کو پتا ہے. یہ جو رولنگ کلاس ہے نا, اس سے زیادہ ہپوکریٹ کلاس کوئی نہیں ہے ہماری. منافق ہے, جھوٹے ہیں, اور یہ کنفیوز کرتے ہیں لوگوں کو, اور ان کا اپنی ذات کچھ اور ہوتی ہے, ان کی اپنی زندگی کچھ اور ہوتی ہے, اور لوگوں کو وہ لاز. مثال کے طور پہ یہ لوگ شرابیں پیتے ہیں, ٹھیک ہے جی, اور یہ جو عام لوگ ہے اس کو شراب جو ہے کہتے ہیں منع ہے, اور یہ خود سب پیتے ہیں. اسی طرح ایون میڈیا کے اندر بڑے بڑے جرنلسٹ, ایون ان میں سے ایسے بھی ہیں ایک دو جو عمران کے ساتھ جعلی مدینہ کی ریاست بنا رہے تھے, وہ بھی شراب پیتے ہیں. مطلب سوچے نا یہ ملک کیا ہے, کنفیوژن کا شکار. منافق لوگ زیادہ تر اچھے لوگ ہیں لیکن ان کے اندر منافقت بھری ہوئی ہے, کیونکہ وہ کیا کریں. دیکھیں نا صبح سے لے کے رات تک سب لوگ آپس میں یہی باتیں کرتے ہیں, خدا نے بس کر دیا, شکر ہے ایسے. لیکن اصل بات جو ہے جو کہ یہ ہے کہ بھائی خدا نے تو آپ پہ چھوڑا ہوا ہے, خدا نے تو آپ پہ چھوڑا ہوا ہے کہ کچھ کرو. وہ کہتے ہیں نا وہ ایک شعر ہے, میں کہا ظفر کیا نام ان کا پورا, ایک تو اکبر اللہ آبادی تھے نا, ایک ظفر علی خان. میرا خیال ہے ان کا یہ کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. بالکل ایسے ہی. تو وہ یہ لوگ اس پہ ہمیں چلاتے رہتے ہیں. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ انہوں نے نا کنٹرول کرنے کے لیے اس کو مذہبی ریاست بنایا ہوا ہے. جیسے اسرائیل میں بھی کنٹرول کرتے ہیں, اسرائیل میں بھی نا یہودیت کو
سامنے رکھ کے وہ کنٹرول کرتے ہیں اپنے لوگوں کو, اور ان کے اندر بھی اتنی غربت ہے, اتنی پریشانیاں ہیں. لوگ باہر نکلتے ہیں, یہودی جو غریب یہودی ہیں وہ باہر نکلتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہمیں کچھ دو, تو وہ کہتے ہیں نہیں آپ کو نہیں پتا, اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ پیلسٹین کے ساتھ ہماری مذہبی جنگ ہے, وہ مذہبی جنگ شروع کی ہوئی ہے, اور جو ملک ہے اپنے لوگوں کو ان کو کچھ دینا نہیں ہے, تو ان کو اس کام پہ لگایا ہوا ہے. تو یہ ساری ملکوں میں ایسے ہوتا ہے, ہمارے ملک میں بہت زیادہ ہے کیونکہ ہمارا کانسٹیٹیوشن ہی ایسا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے بات کی تھی نا کہ میں ڈرا وڑا کوئی نہیں تھا کسی سے, میں ویسے وہ تو میں نے ایسی وہ ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں ہے یار, آپ نے جو سوال پوچھنا مجھے میں تو جواب دوں گا نا. تو لیکن میں بات کر کیا رہا تھا اس وقت, وہ بڑی امپورٹنٹ بات تھی کہ ہاں, تو میں نے وہ چھوڑ دی فلم, میں نے کہا جی میں تو نہیں آؤں گا اس طرح. پھر کیا ہوا کہ تھوڑے عرصے کے بعد اب آپ کو درمیان سے نکال کے کٹ کر کے ساتھ لگانا پڑے گا کہ پوری کر لیں گے. پھر کیا ہوا کہ انہوں نے مجھے کہا کہ کچھ عرصے کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت زیادہ, میں نے کہا یہ گالی نکال رہا ہے اس میں سین میں, تو یہ گالی تو میں مطلب یہ ہیرو ہے, وہ ایک آدمی کے دو رولز تھے. ایک آدمی جو ہے اس کا باپ جو ہے وہ بہت بڑا انڈسٹریلسٹ ہے, اسی باپ کی ایک اور اولاد ہے جو کہ بازار حسن میں ہے, کسی کو پتہ نہیں ہے, اسی کی اولاد ہے. لیکن اب بات یہ علیحدہ دونوں پل رہے ہیں, دونوں کی ماؤں کو نہیں پتا کہ یہ کہاں رہتے ہیں, لیکن ان کی شکلیں بالکل ایک جیسی ہیں, بالکل ایک جیسی. ڈبل رول ہو گیا نا. ہاں ڈبل رول ہے. تو وہ گنڈا بدماش ہے, وہ بال کھولے ہوئے ہیں, وہ بیچارہ آپ کو پتا ہے بازار حسن میں وہ کیا کر سکتا ہے بیچارہ, تو وہ بدماشی بھی کرتا ہے صاحب اپنے گھر, وہ ایک عجیب و غریب سے ماحول میں بھی رہتا ہے. اور یہ جو ہے یہ وہ نہیں ہوتا اینک لگانے والا پورا ماڈرن امریکہ سے پڑھ کے آیا وغیرہ, یہ تھی اسٹوری. اچھا اس میں پھر جب انہوں نے کہا نا کہ گالیاں نکالی, تو اس نے بھی گالی نکالی تھی اور اس نے بھی نکال دی تھی, میں نے کہا میں نے نہیں نکالی, بس اس کی وجہ سے پھر وہ نہیں, انہوں نے پھر آخر کار سمجھ لیا کہ یہ آدمی جو ہے نا یہ فلم برباد کروائے گا. یعنی کہ آپ کی کام کی ریلیونٹ بھی باؤنڈری سیٹ تھی ڈیفینیٹلی. لیکن دیکھیں میں پھر آپ کو کہوں گا, میں چاہوں گا اگر آپ فلم کرنا چاہتی ہیں نا جی تو آپ نے سیاست تو نہیں کرنی نا, بالکل پتہ نہیں مجھے کرنی کہ نہیں کرنی, لیکن اگر نہیں کرنی تو آپ کے لیے کوئی وہ حد نہیں ہے, شاہ رخ خان کے لیے کوئی حد نہیں ہے, مادھوری ڈکشت کے لیے نہیں تھی, دیپیکا پڈوکون کے لیے نہیں ہے, اور بڑے ریسپیکٹیبل آرٹسٹ ہیں. میرا مسئلہ یہ تھا میں سیاست کرنی تھی. جو بندہ اسٹیج پہ کھڑے ہو کے گانا نہیں گانا چاہتا کہ میری سیاسی امپورٹنس نہ کم ہو جائے, تو وہ اس طرح کی چیزیں کیسے کر سکتا ہے؟ جو ایسا معاشرہ جو کنفیوزڈ اور منافق معاشرہ ہے, جو خود سارا کچھ کرتا ہے, سارا دن جھوٹ بولتا ہے, سارا دن ڈرامے بازی کرتا ہے, سارا دن موبائل میں پتہ نہیں کیا کیا دیکھتا ہے, لیکن جیسے ہی مذہب کی بات شروع تو سب سے بڑا مذہبی بن جاتا ہے. تو پھر آپ کو تھوڑا سا نا خیال کر کے چلنا پڑتا ہے. یعنی آپ کا مطلب یہ تھا کہ آپ جو پہلے آپ نے بتا دیا کہ سیاست میں آنے کا پلان سے تھا, اس لیے شاید آپ نے وہ تیاری کر لی تھی آہستہ آہستہ کہ میں نے اپنے آپ کو. میری پوری زندگی میرے گھر والوں کو پتا نا, میری پوری زندگی جو ہے نا ایک ڈیزائن زندگی ہے. میں نے کبھی بھی ایسے کوئی کام نہیں کیا جو مجھے پتا تھا کہ بعد میں میرے سامنے آئیں گے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, ہماری فیلڈ میں بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے ایسے گانے گائے ہیں, میں کبھی گا ہی نہیں سکتا. میں لوگوں کو کہتا تھا کہ یہ تم جو گانے گاتے ہو, وہ بڑے ہٹ گانے ہوتے تھے ان کے. میں کہتا یہ جو تم گانے گاتے ہو نا, یہ میں یہ گانا سیاست کے لیے بھی نہیں کر سکتا, کیونکہ اس میں عجیب و غریب سی باتیں ہوتی ہیں. مطلب عورت کو دکھانا کہ عورت پتہ نہیں کیا چیز ہے, جو مرضی کر لو عورت کے ساتھ, عورت کو آبجیکٹیو کیا اسے کہتے ہیں آبجیکٹیفائی کرنا, وہ کرتے تھے ایسے. عامر خان ایک دن کہتا ہے کہ میں پرانی فلمیں میری جو تھیں اس میں نے لڑکیوں کو ہراس کیا ہوا ہے, کہتا ہے میں اس کی معافی مانگتا ہوں. یہ اور کسی نے نہیں, عامر خان نے کہا, کیونکہ اس کے اندر ہے یہ. اس نے کہا ہوتا یہ تھا کہ ہمیں کہا جاتا تھا, ایک اس کا گانا تھا کھمبے جیسی کھڑی ہے لڑکی ہے یا چھڑی ہے, اس کے اوپر اس نے کیا ہوا تھا. تو کہتا ہے کہ یہ تو لفظ اتنے برے جو میں نے گائے اس وقت, میں نے ایکٹنگ کی, اور اوپر سے اس گانے میں میں ہراس کر رہا ہوں اس کو. وہ کیا رہی ہے کہ یہ مجھے تنگ نہ کرے, اور میں تنگ کر رہا ہوں, اور لوگوں کو انڈیا کے پتہ ہی لگ رہا ہے کہ یہ تو کرنا چاہیے. اگر لڑکی کہے کہ مجھے کیا کر رہے ہو, تو آپ اس کے اور پیچھے پیچھے جائیں, تو کیا بنے گا بازاروں میں لڑکیوں کا, اور لڑکیاں کیا فیل کریں گی جب کوئی عامر خان کو دیکھ کے یہ کام کرے گا. تو اسی طرح میں نے سوچا کہ یار یہ میں نہیں کر سکتا, تو میں نے وہ گانے ایسے کبھی گائے ہی نہیں جاوید آج تک جس طرح کو الٹے سیدھے لفظ ہو. اچھا یہ آپ کا جو کہندی سیاں میں یہ بھی کیونکہ آپ شاید اس پہ اتنا نہیں تھے آپ کے, وہ کہندی سیاں جو بنایا تھا کیونکہ اسی دور میں تھا نا
جب دوسرے جس طرح کی آپ گانوں کی بات کر رہے ہیں نہیں یہ تو بڑا رومانٹک تو وہ نہیں اس پہ اس کے اندر ایسا کچھ نہیں تھا کہ وہ جاری ہے تو میں نے وہ یہ جیسے مثال کے طور پہ یار میں نام لے لوں مطلب میں گانا بول دوں گا نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا میں کن کی باتیں کر رہا ہوں. اچھا نہیں پتہ چل گیا سب کو پتہ چل گیا. اچھا نہیں لگتا کہ مطلب آپ لڑکی کو سمجھ رہے ہیں کہ مطلب ٹھیک ہے مطلب اگر آپ نے کسی لڑکی کو کہنا ہے کہ وہ ناچ رہی ہے اگر اس معاشرے میں تو آپ اس کو بڑے اچھے طریقے سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ایک گانا تھا گدا پا لکھیے تو وہ مجاجا پٹیے تو وہ اس میں آپ گدا پا اور طریقے سے کہہ رہے ہیں لیکن آپ اس کو اگر کہتے ہیں کہ چل بھائی ناچ تو وہ جو ہے نا وہ اس کا مطلب ہے کہ آپ لڑکی کو کہہ رہے ہیں. اور اس معاشرے میں تماش بھی نہیں بھی ہے. لوگ کہتے ہیں جی آؤ جی آگے ناچو ہمارے لیے ہم ادھر بیٹھے ایسے کر کے اور تمہیں پیسے پھینکیں گے کیوں بیچاری مجبور ہوتی ہے وہ اس کو پیسے پھینکتے ہیں تو عورت کا مقام ہی گر جاتا ہے وہیں پہ. ایکٹنگ کرنا عزت دار سمجھا جاتا ہے, ماڈلنگ کرنا عزت دار سمجھا جاتا ہے, شکر ہے پاکستان میں اب, اور سنگنگ کرنا بھی سمجھا جاتا ہے. لیکن ابھی بھی ڈانس جب کوئی کرتا ہے نا مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ یہاں پہ ایون فلم کے اندر کوئی لڑکی جب ڈانس کرتی ہے نا تو سب سے پہلے یہ سوچتی ہے کہ جب کم سے کم لوگ ہوں تب کیمرے میں تو میں کر لوں گی لیکن ان لوگوں کو ہٹاؤ یہاں سے. ہاں جی بالکل اسی طرح. ہاں وہ ہم شوٹ کرتے ہم جاتے ہیں. سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ڈانس کلچر جو ہے وہ جس طرح انڈیا میں بہت زیادہ پروموٹ ہے, بہت زیادہ اس کو پروموٹ کیا جاتا ہے, ایون کہ اسکولس میں بھی کلاسز دی جاتی ہیں ڈانس کے ریلیونٹ, آپ اس کو آرٹ سمجھتے ہیں یا پھر آپ کا آرٹ سمجھتا ہوں میں اس کو بالکل, تو پاکستان میں اس کو کیوں اتنا نیگیٹو کنسیڈر کیا جاتا ہے؟ میں آپ کو بڑے مزے کی بات بتاؤں, پاکستان کے اندر نا اگر یہ آرٹ کے طور پہ کیا جائے نا, آپ نے کبھی نوٹ کیا سوائے اس کے کہ وہ بہت ہی کئی دفعہ بےہودہ گانے انڈیا بنا دیتا ہے, وہ میں اس سے بڑا مجھے برا لگتا ہے, بےہودگی تو پسند ہی نہیں ہے مجھے, لیکن کیونکہ اس میں پھر وہی بات ہے عورت کی تذلیل ہوتی ہے بیسیکلی, لوگ ایسے کہتے ہیں کیا کر رہے ہیں. لیکن آپ دیپیکا پڈوکون کو دیکھیں, آپ مادھوری ڈکشت کو دیکھیں, آپ بہت ساری ایسی جو جب وہ ڈانس کرتی ہیں آپ کے ذہن میں کوئی ایسی چیز آتی ہی نہیں ہے کہ یہ بےہودگی ہو رہی ہے, آپ کو لگتا ہے بڑی خوبصورت سی چیز ہو رہی ہے. آپ سمجھ رہی ہیں نا میں کیا کہہ رہا ہوں. اب یہاں کیا ہوتا ہے, یہاں یہ ہوتا ہے کہ لڑکی پہلے ہی پریشان ہوتی ہے کہ ڈانس کیسے کروں گی, تو اس کی وجہ سے وہ جس قسم کا ڈانس کرتی ہے نا وہ ایک تو ڈانس لگتا نہیں ہے, بالکل وہ لگتا ہے فری ہے ہی نہیں لڑکی, اور پھر وہ جب وہ ڈانس کرتی ہے اور وہ فری بھی نہیں ہوتی تو وہ لگتا ہے کہ یار یہ کیا, آپ کو مزہ ہی نہیں, مطلب آپ کو شاید وہ بدصورت سا لگتا ہے اور آپ کو بری فیلنگ آتی ہے. ڈانس آرٹ فارم ہے, یہ اس وقت تک آپ نہیں کر سکتے جب تک آپ اس کو آرٹ فارم سمجھتے نہیں ہیں. پاکستان میں اس کو جوڑا جاتا ہے مذہب کے ساتھ. جی بالکل, مثال کے طور پہ موسیقی حرام ہے, ڈانس حرام ہے, تو بھائی فلم انڈسٹری بند کر دو نا, بند تو ڈرامہ بند کر دو, ڈرامہ بھی بند کر دو نا, جو ڈرامے چلا رہے ہو کیوں چلا رہے ہو, کہ کوئی لڑکی کے ادھر کوئی ہاتھ رکھتا ہے اس کو بھی بند کر دو. یہ تو پھر اگر آپ نے کلاسیکل مذہب پہ جانا ہے تو پھر آپ نامحرم اور محرم والا معاملہ ہے. تو یہ ان کو جتنا دل کرتا ہے وہ کرتے ہیں, نہیں دل کرتا تو نہیں کرتے. اسی طرح اور بھی میں کو بتاؤں, اس ملک کے اندر جتنا بھی میوزک اور آرٹ اور جتنا بھی جو بھی ہوتا ہے وہ صرف اور صرف یہ امپوز کر رہے ہیں تو لوگ دیکھ رہے ہیں, لیکن چونکہ لوگوں کو اچھا لگ رہا ہے تو لوگ دیکھی جا رہے ہیں. لیکن وہ عورت جو ٹی وی دیکھ رہی ہے, وہ ٹی وی پہ ایک لڑکی کو دیکھ کے خوش ہو رہی ہے, ساری عورتیں ڈرامے دیکھتی ہیں آپ کو پتہ ہی ہے, وہ دیکھ کے خوش ہو رہی ہے, وہ کہہ رہی کیا, وہ اپنی دہلیوں سے بھی کہہ رہی ہے اس ڈرامے میں یہ جو ہوا ہے نا وہ اب یہ ہوگا مجھے لگتا ہے. اب وہ لڑکی وہ مجھے بڑی اچھی لگتی ہے, وہ اس بیچاری سے بڑی زیادتی ہوئی ہے, میں نے خود دیکھا یہ لڑکیاں بات کر رہی ہوتی ہیں عورتیں. لیکن اگر ان سے کہے گا نا کہ آپ کی بیٹی ڈرامہ کرنا چاہتی ہے, بالکل نہیں, یہ بالکل اچھی فیلڈ نہیں ہے. بھائی سارا دن آپ دیکھ ہو رہی ہیں, یا تو وہ بھی نہ دیکھیں نا آپ. ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, وہ اسی طرح جی بالکل منافق قوم منافقت لوگوں کے اندر گھسی ہوئی ہے, اور اسی لیے ہے کیونکہ آپ نے جب مذہب کے ساتھ نتھی کرنا ہے اس کو, تو پھر کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو کہ یہ بھی کہیں گے کہ اگر کوئی ایسی عورت جو بھی ہلکا سا بھی ڈانس کرتی ہو وہ ہمارے لیے اویلیبل ہے, کیونکہ وہ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس کے ساتھ چاہے اس کو آواز لگا دو, چاہے اس کو ٹچ کر دو, تو اسی لیے اس ملک میں پھر ایسا ہوتا بھی ہے. ہمارا ایک پرائم منسٹر تھا جاہل, کہتا ہے کہ یہ جو ریپ ہوتے ہیں نا, اب اس کی کوئی بیوی برقع لیتی تھی, اب ایک آدمی کی بیوی برقع لیتی ہے تو ظاہری بات ہے اس کی بیوی یہ سمجھتی ہے کہ یہی پردہ ہے اصل. اور اس نے کہا بھی اپنے انٹرویو میں, اس نے کہا کہ میں نام نہیں لینا چاہتا کسی کا, کیونکہ لوگ کہتے ہیں جی میں اس کے بغیر سب کو سمجھ آ جائے گی,
وہ برقع لیتی ہے اور وہ اپنے انٹرویو میں کہہ رہی تھی کہ یہی اصل پردہ ہے. اب آپ مجھے بتائیں اس ملک کے اندر کتنی عورتیں برقع لیتی ہیں؟ بہت کم نا. بہت کم. اب وہ جو بہت کم لیتی ہیں وہ نہ کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ سکتی ہیں, نہ وہ جہاز چلا سکتی ہیں, نہ وہ مشینوں پہ کام کر سکتی ہیں. برقع لیا ہوا ہے, جی جی کر ہی جی سکتے جی نا. بالکل. اچھا, اب یہ جو معاملہ ہے اس کا ماڈرن کیپٹلزم یا سوشلزم یا کوئی بھی ایسا معاشرہ جس کے اندر سائنس ٹیکنالوجی کے اندر آپ نے انڈسٹریز لگانی ہے, بڑا کچھ کرنا ہے. آپ کو پتا ہے کہ انگلینڈ میں جب عورتیں تھیں نا وہ اسکرٹس پہنتی تھیں. جی جی بالکل. جب انگلینڈ میں انڈسٹریل ریولوشن ہوا نا انگلینڈ کے اندر, تو عورتیں جب اسکرٹس پہنتی تھی تو وہ ڈیسنسی کی علامت سمجھا جاتا تھا, لمبا اسکرٹ ہوتا تھا. اور وہ جو جینس تھی نا, جینس جب وہ پہنی شروع کی لوگوں نے تو وہ کہتے تھے کہ یار یہ تو بڑی بیہودگی ہے. وہاں میں بھی کہتے تھے کہ لڑکی کی ٹانگ پوری ایسے, وہ سمجھتے تھے کہ لڑکی انسان نہیں ہوتی, کوئی اور چیز ہے, بندہ کچھ بھی کر لے, ایسا سمجھتے تھے. جی جی جی. تو نیا نیا ان کا بھی ایوالو ہو رہا تھا. تو انڈسٹری میں کیا ہوا کہ انڈسٹری میں آنے کے لیے مشینیں چلتی تھیں, لڑکی کام ہی نہیں کر سکتی تھی جب تک وہ جینس نہ پہنتی یا جب تک وہ پینٹ نہ پہنتی. اسکرٹ اس کی پھنس جاتی تھی, وہ مر جائے گی وہاں پہ. بالکل. تو اس لیے ادھر تو یہ ہو گیا. پاکستان جیسے معاشرے میں ابھی تک یہ چل رہا ہے. اب آپ کو پتا برقع کون پہنتی ہے اس ملک میں؟ جی. ایک تو وہ کہ جس کو زبردستی کہا جاتا ہے کہ خبردار اندر رہو, ہمارے گئی ایسے علاقے. اور دوسری وہ پہنتی ہیں جو نہایت پریویلیجڈ ہیں, جنہوں نے کام ہی نہیں کرنا. جی سر. ان کے گھر میں اتنا پیسہ آ رہا ہے اور انہوں نے کبھی کام ہی نہیں کرنا, تو آرام سے بیٹھی مہارانی بن کے اور برقع پہنا ہوا. تو میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں, ختم میں کرتا ہوں. جی. دیکھیں, جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ یہ ملک جو ہے یہ عورتوں کے لیے اوپن ہو تاکہ وہ کام کر سکیں, انہوں نے تعلیم حاصل کرنی ہے, انہوں نے جابس کرنی ہے, انہوں نے اس ملک کے اندر اپنی جو ہماری گاڑی ہے معیشت کی اس کے اندر 50% اپنا پارٹ پلے کرنا ہے, کیونکہ عورتوں کی تعداد 51% ہے پاکستان میں, بالکل, مردوں کی 49% ہے. تو 50% تو کم از کم کام کرے نا تو ملک اوپر جائے گا. باقی تو سارے ملک عورتیں مرد اکٹھے کام کرتے ہیں تو معیشت بڑی ہوتی ہے. اب یہاں پہ ایشو یہ ہے کہ ایسا بندہ آ گیا اور اس نے آگے کہا کیا, کہتا ہے کہ یہ جو ریپ ہو رہے ہیں نا یہ اس لیے ہو رہے ہیں کہ عورتیں لباس ٹھیک نہیں پہنتی. بالکل, ایسی کئی سٹیٹمنٹس آئی ہیں. اب آپ مجھے بتائیں, کئی لوگوں اب ان سب کی بہنیں ہیں, ہمارے ساتھ لڑکے ہیں, ہو سکتا ہے ان کو کچھ باتیں میری ابھی سمجھ میں نہ آئیں, بات سوچیں کہ یار یہ کچھ زیادہ ہی, لیکن میں ان کو صرف اتنی بات بتانا چاہتا ہوں کہ جب ان کی بہنیں صبح جاتی ہیں کالج یونیورسٹی, ان کی امی کئی کام کرتی ہیں, یا ان کے بیٹی جب پیدا ہوگی تو اور زیادہ ماڈرن زمانہ ہوگا, تو بیٹی جو ہے وہ اس طرح جینس بھی پہنے سردی میں, جب وہ یہ کریں گی تو اگر معاشرے میں کوئی آپ کا حکمران یہ کہہ رہا ہے کہ لباس کی وجہ سے ریپ ہوتا ہے تو یہ تو ڈر جائیں گے نا. بالکل, ادروائز ان کو مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ جب یہی لوگ امریکہ انگلینڈ جا کے بستے ہیں تو وہاں پہ ان کی گھر کی عورتیں سب کچھ پہنتی ہیں, ان کو فرق نہیں پڑتا کیونکہ سیکورٹی ہوتی ہے. ایسے ہی ہے نا, وہ لڑکیاں وہاں جا کے سب کچھ پہنتی ہیں. اور آپ کے بھی ماں باپ کے بہت سے رشتے دار ہوں گے جن کے لوگ وہاں ہوں گے, ان سے جا کے پوچھ لیجئے. تو اس معاشرے میں بڑا ایشو ہے. اس معاشرے میں ہماری کسی پارٹی جب تک حکومت میں نہیں آئے گی, جب تک اس ملک کے اندر عام لوگ مطلب حکومت میں نہیں آئیں گے, اپنے خاندانوں کے لیے جو ان کو سازگار ترین ماحول ہے وہ نہیں ملے گا, اس ملک کے اندر عام لوگوں کے لیے کبھی کچھ نہیں ہوگا, کبھی بھی نہیں ہوگا. یہ اس کا مطلب نوشتہ دیوار ہے, آپ سمجھے. نوجوان نسل کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ نوجوان نسل, کیونکہ اگلا فیوچر وہی ہے ہمارا, ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ میں تو یہ کہوں گا کہ برابری پارٹی کو جوائن کریں, سوشلزم اس ملک میں لانے کے لیے, اس کا نظام معیشت سوشلزم ہو. ہم اس ملک کے اندر جو پاور سیکٹر ہے, جیسے بجلی چلی جاتی ہے, بجلی نہیں ہے تو انڈسٹری نہیں لگ سکتی, اتنی مہنگی بجلی ہے, پاکستان انڈسٹریلائز ہو ہی نہیں رہا. انڈسٹریلائز ہوئے بغیر آپ نہ ماڈرن کیپٹلسٹ ملک بن سکتے ہیں اور نہ ہی آپ سوشلسٹ بن سکتے ہیں, صاف سی جو بات ہے. تو انڈسٹری لگانے کے لیے آپ کو بجلی نہیں ہے, تو اگر ہم آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, میں سمجھانا چاہتا ہوں ان کو. بالکل بتائیں آپ. یہ کوئی نہیں کر سکتا ان میں سے, صرف ہم کر سکتے ہیں, کیونکہ عام لوگوں کے ہیں, ہم عام لوگوں کے بچے ہیں, یہ امیروں کے بچے ہیں جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. انہی کے سارے کاروبار ہیں جن کو یہ بچا رہے ہیں. جی بالکل. انہی کی پاور پلانٹس ہیں, انہی کے بجلی کے سارے پلانٹس ہیں, یہی ہم سے پیسہ کھاتے ہیں. 90% پاور پلانٹس ہیں وہ پاکستانی کی ملکیت میں ہیں, اور یہ ہم سے کھربوں روپیہ کھا چکے ہیں. ہم آئیں گے نا تو ہم قبضہ کر لیں گے ان سب پہ. اس کو ہم کہتے ہیں نیشنلائز کرنا. صحیح. تو جب نیشنلائز کر لیں گے تو یہ چاہے روئے پٹے, ہم تو نیشنلائز کر لیں گے, پاکستان کے ہوں گے, ملکیت ہوں گے وہ, کیونکہ یہ اتنا پیسہ بنا چکے ہیں, اتنا پیسہ بنا چکے ہیں کہ اب ان کو ہم سود در سود بھی ہم ان کو 10 ٹائمز, آپ کو پتا ہے ہم 10 گنا زیادہ ان کو دے چکے ہیں ابھی تک, 10 گنا زیادہ
ہم پیسہ ان کو دے چکے ہیں جو ان کی انویسٹمنٹ تھی. اگر انہوں نے انویسٹمنٹ کی تھی نا 1 کروڑ فرض کریں, تو ہم ان کو 10 کروڑ واپس دے چکے ہیں. ان کے بھوکری ختم ہو رہی. ایک تو ہم نیشنلائز یہ کریں گے, دوسرا ہم انڈسٹری ریاست لگائے گی. اگر یہ نہیں لگانا چاہتے, اگر یہ شوگر مل لگا کے بس پیسے بنانا چاہتے ہیں بجائے کہ ایگرو انڈسٹری لگانے کے, بجائے ہیوی میکینیکل کمپلیکس لگانے کی, اس کی پاکستان کو ضرورت ہے, تو ریاست انڈسٹری لگائے گی. یہ تو نیشنلائز کر رہے ہیں, یہ تو پی آئی کو نیشنلائز وہ سوری پرائیویٹائز کر رہے ہیں, ہاں نجکاری کر رہے ہیں, ہو چکی ہے سر. دوسرا ہم یہ کریں گے, ہاں مجھے پتا ہے, دوسرا ہم یہ کریں گے کہ ریاست انڈسٹری لگائے گی خود. اور تیسرا ہم کیا کریں گے کہ ہم اس ملک میں لینڈ ریفارمس کریں گے. اس ملک میں زمین جو ہے نا وہ ریاست کی ملکیت ہوگی. زمین کا کاروبار نہیں ہو سکے گا, کیونکہ زمین یہ سب چیز ہے. زمین کے نیچے, زمین سے اوپر جو بھی چیزیں ہیں یہی ہے جو ہمارے پاس ہے. پلانٹ کیا ہے؟ پلانٹ زمین ہے نا. بالکل ایسے ہی. تو زمین کے نیچے کیا ہے؟ تیل ہے, اناج ہے, بڑا کچھ ہے, جو نیچے معدنیات بھی بہت ساری, پانی ہے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. اس کے علاوہ زمین کے اوپر پہاڑ ہیں, ان کے اندر بھی منرلز ہیں, معدنیات, سب کچھ ہے. اور پہاڑوں میں اور میدانوں میں پھر انڈسٹریز ہیں جو زمین کے اوپر لگی ہوئی ہیں. ایگریکلچر بہت سارا جو ہے زمین کے اوپر ہوتا ہے. تو زمین ہی اصل چیز ہے نا, تو زمین ہی ان کی ملکیت ہے ہزاروں کی. صحیح. تو ہمارے پاس کیا رہ گیا؟ اور اسی لیے میں کہتا ہوتا ہوں کہ خدا کی ہے دولت, خدا کی زمین ہے, کچھ کو نہیں, اس نے سب کو یہ دی ہے. بشر جو بھی دنیا میں پیدا ہوا ہے یہ اس کی ہے دولت, اس کی زمین ہے. غلط ہے یہ تقسیم, خدا کی نہیں ہے, یہ انسان کی اپنی بنائی ہوئی ہے. سب کچھ جب رب کا ہے تو پھر یہ سب کا ہے, کیوں کچھ نے اس سب پر قبضہ کیا ہے. تو یہ میرا ایک سانگ ہے. تو یہی اصل ریئلٹی ہے نا. تو ہم لینڈ ریفارمز کریں گے, ایک ہم آئی پی پیز کو نیشنلائز کریں گے فوراً بہت سختی کے ساتھ, اور ہم اس ملک کے اندر انڈسٹری خود لگائے گی ریاست. ان میں سے کسی پارٹی کو کہیں گے یہ کر کے دکھائے. لیکن سر جو آپ سوچ رہے ہیں نا اس طرح تو بڑا مشکل ہو جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آپ نے سوچ رکھی پھر تو وہ سارے کہیں گے یار یہ آ گیا تو ہمارا تو یہ ہمارے میرے خلاف ہوں گے. میں لوگوں کہتا ہوتا ہوں میرے 4 مستقبل ہیں جی, وہ مجھے چاروں پتہ ہیں. ایک کہ میں ہم سوشلزم یہاں لے آئیں گے, وہ مشکل اپ ہل ٹاسک ہے. دوسرا اور خوشحالی ہو جائے گی عام پاکستانی کی, اس کے علاوہ نہیں ہو سکتی. میں نے وہ بتایا کیوں نہیں ہو سکتی. دوسرا مجھے جیل میں ڈال دیا جائے گا. تیسرا مجھے قتل کر دیا جائے گا. یا چوتھا مجھے ملک سے بھاگنا پڑ جائے گا اگر کسی نے بھاگنے دیا تو, جس کو فلی کرنا کہتے ہیں. کیونکہ اگر آپ کے سارے رولنگ کلاس آپ کے پیچھے پڑ جائے تو یہ 4 ہی مستقبل ہیں میرے. اس کے علاوہ تو میں نے اور کچھ کرنا نہیں ہے. نہ میں نے پیسہ بنانا ہے, نہ میں نے کوئی گھر خریدنے ہیں, نہ میں نے ادھر عہدہ لینا ہے. میں تو الیکشن تک نہیں لڑ رہا. تو میں نے تو پارٹی سر جو آپ نے پارٹی بنائی ہوئی ہے اس کا بیسکلی منشور کیا ہے؟ اس کا منشور سوشلزم ہے, اور اس کا مطلب ہے کہ عام لوگوں کی حکومت, عام لوگوں کے ہاتھ میں اس ملک کی پیداوار ہو, عام لوگوں کے ہاتھ میں اس ملک کے ذرائع پیداوار اور آلات پیداوار ہوں, وہ ان لوگوں کے ہاتھوں میں نہ ہو جو 1% یا 2% لوگ ہیں. صحیح. جواد بھائی بڑا اچھا لگا. جیسے زوران ممدانی جو ہے, میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. زوران ممدانی جو ہے وہ ایک جمہوری سوشلسٹ کے طور پہ امریکہ کا میئر بن گیا ہے. نیو یارک کا امریکہ میں میئر بن گیا ہے. اور امریکہ کیپٹلزم کا گڑھ ہے, مطلب کیپٹلزم کا سرخیل ہے. اور امریکہ کا سرخیل نیو یارک ہے. نیو یارک کا میئر بنا ہے. اب امریکہ جو ہے وہ سرمایہ داری کا گڑھ ہے, اور امریکہ سرمایہ داری کا سرخیل ہے. جی, اس کا لیڈر ہے اور اس نظام کا. اور امریکہ کا جو سرخیل ہے وہ شہر کے طور پہ نیو یارک ہے. جس کا مطلب ہے کہ نیو یارک پوری دنیا کے شہروں کا سرخیل ہے. اب نیو یارک جیسے شہر میں ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے. اب جو لوگ پاکستانی ایسے, میں کیا کہوں گا, کنفیوز قوم ہے. میں نے کہا منافقت اتنی بھری ہوئی ہے, وہ اس کو ایسے دیکھتے ہیں وہ مسلمان ہے. او بھائی وہ مسلمان ہونے کی وجہ سے الیکٹ نہیں ہوا. جی بالکل. کہ نیو یارک میں 1% کے قریب بھی مسلمان ہی رہتے. پورے امریکہ میں 1% سے کم مسلمان ہیں پورے امریکہ میں. جی جی. وہ اس لیے ہوا ہے کہ وہ سوشلزم کے اوپر آیا ہے. اس کو گوروں نے ووٹ دیا ہے, اس کو کالوں نے دیا ہے, اس کو ہسپینکس نے دیا ہے, اس کو پاکستانی, چینی, انڈین, جتنے بھی ایسٹرن یورپ کے لوگ ہیں, لیٹن امریکہ کے لوگ ہیں, سب نے اس کو ووٹ دیا. ان کے تو مذہب فرق ہیں, ان کی قومیں فرق ہیں, ان کی امیگرینٹس ہیں مختلف ملکوں سے. کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ انہوں نے اس لیے ووٹ دیا کہ مسلمان, تو آپ کا مسئلہ بن گیا. آپ ہر جگہ یہی کہتے ہیں کہ مسلمان ہے, اس کی بڑی زبردست بات ہے. اور بھائی اس نے ووٹ دیا ہے سوشلسٹ ہونے کے لیے. اور سوشلسٹ ہونے کی وجہ سے اگر وہ وہاں پہ میئر بن گیا ہے نا, تو اس کا مطلب ہے کہ پوری دنیا کا فرض ہے
कि पूरी दुनिया में सोशलिस्ट पार्टीज बने, और जो सोशलिस्ट पार्टीज अनाउंस नहीं करती थी अपने आप को, वो अनाउंस करें और वो हम सोशलिस्ट पार्टी हैं। हम बिल्कुल उसी तरह इस दुनिया में सोशलिज्म लाना चाहते हैं, पहले स्टार्ट अपने मुल्क से करेंगे, जिस तरह सलमान मदानी ने न्यूयॉर्क से शुरू किया है और अब उसको पूरे दुनिया में फैलाना, पाकिस्तान अमेरिका में फैलाना चाहता है। और उसके खिलाफ ट्रम्प और एलन मस्क जैसे लोग इसीलिए इतना ज्यादा उसके खिलाफ हुए हैं क्योंकि उनको सरमायादारी जो है उसका बहरान नजर आ रहा है और उस बहरान के नतीजे में सोशलिज्म की चाप सुनाई दे रही है। अब वो देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन लड़ाई बड़ी घमसान की होनी है आगे जो सियासी जंग है। सर बहुत अच्छा लगा जवाद भाई, आज आपने इतनी अच्छी बातें की, लोगों तक पहुंची हैं, और आपकी सोच अप्रोच वेरी गुड, एक्सीलेंट। अल्लाह आपको कामयाब करेगी, क्योंकि नौजवान नस्ल जो है हमारा अगला फ्यूचर तो वही है। आपने टाइम दिया और इतनी अच्छी बातें की, तो इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं सर। और अपने चाहने वालों से भी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन को ज़रूर दबाई दीजिए, और अपने राय भी ज़रूर दीजिए, ताकि आप इस तरह की हमें पता चलता है हम जो कर रहे हैं कैसा है, उसके बारे में आपकी राय भी बहुत ज़रूरी है, कमेंट्स बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। माया जी, आप कुछ कहना चाहेंगी तो कहें, इसके साथ ही हम इजाज़त लेते हैं इनसे। सर थैंक यू, आज आपने अपना बहुत प्रीशियस टाइम हमें दिया, उसके लिए बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा ज़रूर हमें कमेंट्स में बताइएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।